نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ وہ تکبیر اللہ اکبر، تقدیس سبحان المالک القدوس اور تحلیل لا الہ الا اللہ کی تعداد کا خاص خیال رکھا کریں، اور انہیں انگلیوں پر شمار کیا کریں۔ فرمایا اس لیے کہ قیامت کے دن ان انگلیوں سے دریافت کیا جائے گا، اور انہیں قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت دی جائے گی، بلوایا جائے گا، اور وہ بتلائیں گی کہ کتنی تعداد میں تکبیر و تقدیس و تحلیل کی تھی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کر کے فرمایا، تم تسبیح سبحان اللہ، تقدیس سبحان المالک القدوس اور تحلیل لا الہ الا اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور کبھی ان سے غفلت نہ کرو کہ تم اللہ کی رحمت سے فراموش محروم کر دی جاؤ گی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے 4 غلاموں کو آزاد کر دوں، اور اسی طرح میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد سے سورج ڈوبنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہیں کہ میں 4 غلام اولاد اسماعیل سے آزاد کروں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنہا سفر کرنے والے سبقت لے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تنہا سفر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اسی روایت کے دوسرے الفاظ میں ہے، اللہ کے ذکر کے شیدائی
یہ اللہ کا ذکر ان کے گناہوں کے بوجھ ہلکے کرتا رہتا ہے، چنانچہ وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہلکے پھلکے ہو کر آئیں گے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا سب کو سلام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کا بہت محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلاً امریکہ، کینیڈا، یورپی ممالک اور خلیجی ریاستوں میں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی رہ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ اس مال کو کئی گنا بڑھا کر دنیا میں بھی واپس کر دیتا ہے اور آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے جو دنیا میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، تو اللہ کے آپ کی آسانی کے لیے آپ جو ہے وہ اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے جو ہے وہ مہینے کا 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یقین کریں جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے، کوئی کسی کے لیے پیچھے کچھ نہیں کرتا۔ تو یہ ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر موجود ہے، ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ وہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی ان پر عمل کریں۔ راوی نے پوری حدیث بیان کی، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ نے کہا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اس لیے کہ اس ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی ایسی ہے جس کے تعاقب میں دشمن انتہائی تیز رفتاری سے ساتھ نکلا ہو، اور وہ شخص بھاگتے بھاگتے ایک محفوظ قلعے تک پہنچ گیا ہو اور اس میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے اپنی جان بچا لی ہو۔ بالکل اسی طرح اللہ کا بندہ اپنے دشمن شیطان سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا اور کسی چیز سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان آپ کے نزدیک بھی نہیں آئے گا، اللہ آپ کو اس سے محفوظ رکھے گا، اس کے شر سے محفوظ رکھے گا، وہ آپ کے نزدیک بھی نہیں آ سکے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم دنیا میں کچھ لوگ نرم و گزار بستروں پر لیٹ کر بھی سونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجے میں داخل فرمائے گا۔ یعنی جو کہ بستر پر لیٹتے ہیں اور لیٹنے کے ٹائم بھی جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے کرتے سو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ درجات میں داخل کرے گا۔ ایک یہاں بات یاد آ گئی ہے محترم ناظرین، رات کو سونے کے ٹائم آپ جو ہے باوضو ہو کر دائیں کروٹ لیٹ جائیں، اور جو ہے دائیں کروٹ لیٹ کر باوضو آپ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد جو ہے 100 مرتبہ پڑھیں۔ یقین کریں 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، تو قیامت کے دن ہمارا کریم رب فرمائے گا کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے جنت میں داخل ہو جا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، نہیں باوضو ہو کر سیدھے ہاتھ پہ سیدھے کروٹ پہ لیٹنا ہے، جو ہے رائٹ کروٹ پہ لیٹنا ہے،
دائیں کروٹ پہ لیٹ کے لیٹے لیٹے 100 بار جو ہے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور قیامت کے دن ہمارا رب کریم فرمائے گا کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے جنت میں داخل ہو جا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں، وہ ہنستے ہنستے جنت میں جائیں گے۔ یعنی وہ لوگ جن کی زبانیں جو ہیں ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں، وہ ہنستے ہنستے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو محترم ناظرین، یقین کریں نہ کوئی پیسہ لگتا ہے نہ مال لگتا ہے، اپنا کام سارا دن کرتے رہیں اور اللہ کا ذکر جو ہے اپنی زبان سے وہ کرتے رہیں۔ جو بھی آپ ذکر کرنا چاہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھتے رہا کریں۔ لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہا کریں، اور سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم یہ پڑھیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وآصیلا، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ پڑھیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان ربی وبحمدہ، جو بھی آپ ذکر کرنا چاہیں، یقین کریں سارے ہی ذکر اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ اگر آپ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کو ہر وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر پر لگا کے رکھیں۔ آپ کو کچھ دن بعد پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کے کتنے نزدیک ہیں اور آپ کا کریم رب آپ کے کتنا نزدیک ہے۔ اپنے زبان کو ہر وقت جو ہے اللہ کے ذکر پہ لگائے رکھیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔